ایک عجیب واقعہ میں آپ کو سناؤں کہ ایک مدرسے میں ایک استاد پڑھایا کرتے تھے، وہ بزرگ تھے، اور ان کے پاس ایک جنات کا ایک بچہ ان کے پاس تعلیم حاصل کرنے لگا، ایک جن کا بچہ ان کے پاس پڑھنے لگا۔ تو تمام بچے جو انسانوں کے تھے، اور اس میں ایک جن کا بچہ بھی شامل ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ انسانی روپ میں آ کے آپ سے بات کر سکتے ہیں، آپ کے پاس پڑھ سکتے ہیں، آپ سے بات چیت کر سکتے ہیں، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا وہ انسانی شکل میں آئیں گے۔ تو ایک جن کا بیٹا آ کر مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے لگا۔ کافی دن گزر گئے، ایک مرتبہ استاد نے کسی کام کا حکم دیا سارے بچوں کو کہ جاؤ اور اس کام کو کر کے لاؤ۔ تو اس سے پہلے کہ وہ جو بچے اٹھتے، وہ بچہ گیا اور فٹاک سے اس کام کو کیا اور حاضر ہو گیا۔ تو استاد تعجب زدہ ہو گئے، ٹیچر جو پڑھانے والے تھے وہ بزرگ پریشان ہو گئے کہ یار یہ بچے ابھی یہاں سے اٹھ نہیں پائے اور تم جا کے وہاں سے فٹاک سے کام کر کے 1 منٹ میں آ گئے، آخر کون ہو تم؟ وہ انہیں شک ہو گیا۔ تو وہ پہلے تو اس نے بتانے سے تھوڑا انکار کیا، لیکن جب بہت زیادہ بزرگ نے اصرار کیا تو اس نے بتایا کہ میں ایک جن کا بیٹا ہوں، جنات کا بیٹا ہوں، اور میں آپ کے پاس کافی وقت سے میں آپ کے زیر تعلیم ہوں اور میں آپ سے علم حاصل کر رہا ہوں۔ تو کہا کہ اچھا، اس سے عمر پوچھی کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میری عمر کم ہے، تقریباً میری عمر 60 یا 70 سال ہے، کیونکہ جنات کی جو عمریں ہوتی ہیں بہت طویل عمریں ہوتی ہیں، 800 سال اور 500 سال، 1000 سال، تو ان میں تو 50-60 سال کے جو ہوں گے وہ بچے ہی مانے جائیں گے۔ تو بزرگ نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں ظاہر سی بات ہے کہ تم نیک ہو، اسی کے لیے تم تعلیم حاصل کرو، ان میں بھی اچھے برے ہوا کرتے ہیں نا، اچھے جس طرح سے انسانوں میں اچھے برے ہوتے ہیں، شرابی، جواری، نمازی، پرہیزگار، متقی، اسی طرح سے جنات میں بھی ہوتے ہیں۔ تو بزرگ نے کہا کہ بھائی تم اچھے گھر سے ہو، اچھے ہو، پڑھے لکھے ہو، اور بہت زیادہ تم عاشق ہو، عاشق رسول، عاشق اہل بیت ہو، تو میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، اس سوال کا میرے جواب دو۔ کہا کیا سوال ہے حضرت؟ کہا کہ سوال یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ مقام علیہ السلام کو کربلا میں شہید کیا گیا تھا، تو اس وقت تمہارے والد، تمہارے باپ یا تمہارے دادا نے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ تو انہوں نے کہا جی، میرے والد میرے بتاتے رہتے ہیں کہ میرے دادا نے کربلا کا خونی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور میرے والد نے مجھے بھی وہ تمام باتیں بتائی ہوئی ہیں۔ تو بزرگ نے کہا کہ بتاؤ کربلا میں کیا ہوا تھا، کوئی ایسی بات بتاؤ جو تاریخ میں موجود نہ ہو، یعنی ایسی بات بتاؤ جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہاں پر دیکھی ہو کہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ مقام علیہ السلام اور شہدائے کربلا جو 72 لوگ تھے، اور وہ ادھر بدبخت یزیدی، تو وہاں پر کوئی ہمیں ایسی وہاں کی بات بتاؤ جو کتابوں کے اندر موجود نہ ہو، کوئی وہاں کا منظر بتاؤ۔ تو اس نے کہا حضرت آپ برداشت نہیں کر پائیں گے، آپ نہیں برداشت کر سکتے آپ صبر نہیں کر پائیں گے وہاں کی اگر داستان میں نے آپ کو تھوڑی سی بھی سنا دی۔ کہا نہیں، تمہیں بتانا پڑے گا۔ جب بزرگ بزد ہو گئے تو استاد کا حکم تھا، تو شاگرد نے وہ جن کا بیٹا کہتا ہے کہ اصل میں آپ کو بتاؤں کہ میرے بابا نے، یعنی میرے باپ نے مجھے بتایا کربلا میں جو ہوا تھا اس کے تعلق سے اس جنات کے بچے نے 1-2 جملے ہی بولے تھے کہ وہاں یہ ہوا، کربلا میں ایسا ہوا۔ وہ 2-4 جملے ہی اس نے بولے تھے، وہ بزرگ فوراً ہی گر کر بے ہوش ہو گئے، انہیں خیال بھی نہیں رہا، وہ 2 جملے کربلا کے تعلق سے سن کے وہ بے ہوش ہو گئے۔ کیونکہ دل چیرنے والے واقعات ہیں، جب ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ وہ حضرت سیدہ سکینہ 4 سال یا 4.5 اختلاف ہے 8 یا 6 سال ان کی بالیوں کو چھینا گیا، حضرت امام علی اصغر کی عمر 6 مہینے تھی اور ان کے گلے پر نیزہ مار کر ان کو شہید کر دیا گیا، امام حسین علی مقام کے بڑے بیٹے امام علی اکبر جو کہ 17 یا 14 یا 18 سال کے تھے، ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، ان کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اور حضرت سیدہ زینب کا صبر اور تحمل جب انسان پڑھتا ہے، حضرت عباس، غازی عباس علمبردار امام حسین علیہ مقام علیہ السلام کے بھائی، دونوں بازو ان کے کاٹ دیے گئے، جب یہ تاریخ میں انسان پڑھتا ہے تو وہ صبر نہیں کر پاتا ہے اور آنکھوں سے فوراً اس کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں اور رونا شروع کر دیتا ہے۔ کیونکہ ماحول ہی ایسا ہوتا ہے، جب وہ اس کے سامنے ہم سے تو تھوڑی سی اپنے بچوں کی ذرا سا اگر بچے کے ناخن زیادہ کٹ جائے تو ہم وہ برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ تو امام حسین علیہ مقام علیہ السلام کے سامنے 72 لوگوں کو ذبح کر دیا گیا۔ امام حسین علیہ مقام علیہ السلام کیسے جہاں صبر اور تحمل آ کے جس کے در پہ، جس کے قدموں میں آ کے دم توڑ دے، اس کا نام ہے امام حسین علیہ مقام علیہ السلام۔
تو جب ہم واقعات کتابوں میں پڑھتے ہیں تو ہمارے دل رونے لگتے ہیں. تو جب اس جنات کے بیٹے نے وہاں کی منظر کشی کی ہے کہ وہاں ایسا ہوا تو بزرگ تاب نہ لا کر بے ہوش ہو کر گر گئے. کافی دیر کے بعد ان کو ہوش آیا. تو بزرگ خود اپنے واقعے کو لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں اب جو باتیں میں نے اس سے 2 لفظ سن کر میں بے ہوش ہو گیا، میرے اندر اب اتنی جسارت اور طاقت نہیں ہے کہ میں وہ 2 جملے یا لکھ دوں یا تم لوگوں کو بتا دوں. تو کیا اللہ اکبر کیا معاملہ رہا ہوگا. کیسی یا سوچ کے دیکھیں نا کہ 3 دن اختلاف کے ساتھ ہے، 3 دن یا 7 دن خون کی بارش ہوئی ہے، آسمان سے خون برسا ہے اور زمین سرخ ہو گئی، سورج سرخ ہو گیا، آسمان سے خون برسنے لگا. تو یہ باقاعدہ رونا امام حسین علیہ مقام علیہ السلام کی یاد میں یہ آسمان رویا ہے. یہ تو ہم روتے ہیں، یہ تو اللہ کی نشانی دیکھو کہ آسمان رو رہا ہے. اللہ کی نشانی دیکھو، زمین اشکبار ہو چکی ہے، زمین رو رہی ہے. تو ہم تو پھر عاشق امام حسین، عاشق اہل بیت ہیں، انسان ہی ہیں. تو ہم لوگوں کو غم حسین میں رونا ہی چاہیے. وہ دل ہی کیا ہے جو امام حسین علیہ مقام علیہ السلام کی یاد میں نہ روئے. وہ آنکھ ہی کیسی ہے جو امام حسین علیہ مقام علیہ السلام کی یاد میں جس کی آنکھ سے آنسو نہ نکلے. وہ آنکھ ہی کیسی ہے. امام علی اکبر کی شہادت جس کے سامنے ہو اور اس کی آنکھوں میں نمی نہ آئے، خدا کی قسم اس کا عشق مضبوط نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا عشق ہی کمزور ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سارے لوگ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سچا پکا عاشق اہل بیت بنائے اور خصوصاً ان کے بتائے ہوئے تمام طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کا طریقہ کیا تھا؟ سجدے میں اپنے سر کو گھٹایا حسین نے. کیا چیز ہے نماز؟ یہ بتایا حسین نے. ہم لوگوں کو نماز کی پابندی کرنا چاہیے، اہل بیت سے سچی اور پکی محبت کرنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جو اہل بیت سے محبت ہو اس کو قبول فرما لے اور قیامت کے دن ہمارے پاس کوئی تو ایسا عمل ہو جو خدا کی بارگاہ میں ہم پیش کر سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے دلوں میں سچی پکی